السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کا سوال ہے، کیا مقروض انسان پر قربانی لازم ہے؟ مقروض اگر ایسا ہے کہ جو اپنا قرضہ اتارنے کی بھی استطاعت نہیں رکھ رہا اور مشکل سے اپنا گزارا کر رہا ہے تو اس کے اوپر قربانی لازم نہیں ہے۔ اور اگر جو تاجر جیسے مقروض ہوتے ہیں، لاکھوں لینے بھی ہیں اور لاکھوں دینے بھی ہیں، تو ایسے آدمی کو قربانی کرنی چاہیے۔ ایسا مقروض جو اپنا قرض اتارے تو قربانی مشکل ہے، قربانی کرے تو قرض مشکل ہے، ایسے مقروض کو قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا سوال، کیا مقروض حج کر سکتا ہے؟ اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ اگر قرضہ اتارنے کے بعد حج کی استطاعت ہے تو حج کر لے، اور اگر وہ دونوں کام کر سکتا ہے تو کر لے، اور اگر اس کے لیے صرف ایک ہی کام ہو سکتا ہے، یا قرضہ اتار لے یا حج کر لے، تو پھر اس کو اپنا قرضہ اتارنا پڑے گا، حج اس کے اوپر ابھی فرض نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد صرف ایک حج کی ہے، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ ہجرت سے پہلے جب آپ مکہ میں تھے تو اس وقت آپ ہمیشہ ہی معلوم ہوتا ہے کہ حج کرتے تھے، کیونکہ آپ دعوت جو دیتے تھے تو دنیا سے لوگ آتے تھے مکے میں حج کرنے کے لیے، تو آپ منڈیوں میں جاتے تھے، میلوں میں جاتے تھے، حج کے موقع پر جا کر لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ تو یقیناً مشرکین مکہ بھی حج کرتے تھے، آپ بھی حج کرتے تھے، تو اس کی تعداد کا علم نہیں ہے کتنے کی ہیں آپ نے حج۔ ہجرت کے بعد ایک حج کی ہے۔ فرض حج صرف سن 9 ہجری میں ہوا، اس سے پہلے فرض نہیں تھا۔ باقی عمرے 4 کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک حج کے ساتھ عمرہ کیا اور 3 پہلے کیے ہیں اس سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورہ اخلاص تعدل ثلث القرآن، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اب یہ برابر کس چیز میں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت نہیں کی کہ وہ مضمون میں برابر ہے، اجر میں برابر ہے، ثواب میں برابر ہے، یا کسی اور چیز میں برابر ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کس چیز میں برابر ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لیتا ہے اس کو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ باقی جو ہے نا، قرآن مجید کی تلاوت بندے کو ہمیشہ ہی کرتے رہنا چاہیے۔ بے شک اس نے قل ہو اللہ بھی پڑھ لیا 3 مرتبہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تلاوت چھوڑ دے۔ تلاوت کرے، الفاظ بھی پڑھے، ان کو سمجھنے کی کوشش بھی کرے اور ان پر عمل بھی کرے پورا۔